नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाल्लाह। हम अपने कुरानी वादों की सीरीज़ में आज इंशाल्लाह पांचवें वादे को देखेंगे। और उससे पहले हम अपने आप से एक सवाल करेंगे कि कायनात का सबसे बड़ा सच और इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। कभी आपने सोचा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे प्रीशियस थिंग क्या है? क्या वो सोना चांदी है? क्या वो हीरे जवाहरात है? क्या वो बैंक बैलेंस है? या कायनात की सबसे कीमती और नायाब चीज तवज्जो है, अटेंशन है। क्योंकि हम इंसानों के खमीर में एक बहुत ही गहरी प्यास छुपी होती है। और वो प्यास किसी ब्रांड की या किसी खाने पीने की नहीं, बल्कि याद रखे जाने की है। हम चाहते हैं कि जब हम बोलें तो कोई सुने, जब हम खामोश हों तो कोई हमारी खामोशी महसूस करे, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो कोई तो हो जो हमारा नाम लेता रहे। हम सोशल मीडिया पर अगर देखें तो तस्वीर लगा लगा कर बार बार नोटिफिकेशंस क्यों चेक करते हैं? हम लाइक्स और कमेंट्स के लिए क्यों तड़पते रहते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम किसी की याद से निकल गए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम पहचान की इस भूख में इस हद तक चले जाते हैं कि अपनी इज्जत नफ्स का भी सौदा कर देते हैं। हम दूसरों के कदमों में बैठ जाते हैं कि मुझे अहमियत दी जाए, मुझे याद रखा जाए, मुझे इग्नोर ना किया जाए। और ये देखें कि ये इंसान के खमीर में पाया जाता है। बच्चे को देखें या बड़े को देखें, किसी औरत को देखें या मर्द को देखें, आज इस चीज की भूख कितनी ज्यादा है। और ये हम सब इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन आज हम देखेंगे एक ऐसी हकीकत जिस तवज्जो की भीख हम दर दर से मांग रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला, कायनात का बादशाह, कायनात का शहंशाह, वो तवज्जो हमारे नाम कर रहा है। कुरान की इस आयत को अगर जरा गौर से देखें और अपने जहनों पर नक्श कर लें, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम तुम तड़पो जमीन पर और सिर्फ मेरा नाम लो, मैं अर्शे आजम के ऊपर तुम्हारा नाम लूंगा। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी वैल्यू उन लोगों के हाथों में दी हुई है जो खुद अपनी यादों के मोहताज है। हम खुश तब होते हैं जब लोग याद करते हैं, और हम जीते जी मर जाते हैं जब लोग हमें भूल जाते हैं। हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर कोई हमें कुछ अरसे तक याद ना करे, या हमारी कोई तारीफ ना करे, या हमारी किसी बात को एक्नॉलेजमेंट ना करे, तो हमें तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। आज क्यों डिप्रेशन है? क्योंकि दिल जो है वो एक ऐसे कंधे के लिए रो रहा है जो उसे अहमियत दे। हम सहारे ढूंढते हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया की याद बड़ी बेवफा है। लोग तब तक आपको याद रखते हैं जब तक आप उनके किसी काम के हैं। जिस दिन आपका फायदा, जिस दिन आपकी इफादियत खत्म होती है, जिस दिन आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं रहता, उसी दिन आपके लिए वो दरवाजा बंद हो जाता है, उसी दिन वो नोटिफिकेशंस खामोश हो जाते हैं। और आप सब इस चीज को एनालाइज करें कि तन्हाई तन्हाई होती क्या है। तन्हाई ये नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है। तन्हाई ये होती है कि आप बड़े मजमे में होते हैं, अपनों के दरमियान में होते हैं, लेकिन फिर भी दिल ये बार बार पुकारता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। और ये एक नफसियाती कर्ब है जो अंदर से इंसान को खाए चला जा रहा है। इस घुटन ज़दा माहौल में जहाँ हर तरफ अगर हम देखें तो बेवफाई की दीवारें हैं, वहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला का ये वादा एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है कि रुको, डरो नहीं, घबराओ नहीं, करो क्या, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम मुझे याद करो, तुम्हारे तस्करे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर वो किस तरह से लेता है ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, कि खुद भी याद करता है, फरिश्तों की महफिलों में भी याद करता है, जमीन वालों में भी याद करता है। अब आप जरा इस मंजर का तसव्वुर करें जो अल्लाह सुब्हानो ताला आपको और मुझे एक कॉल दे रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम्हें जन्नत दूंगा, तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत दे दूंगा। बल्कि अल्लाह ताला इनाम में क्या कह रहे हैं? वो इनाम जो कायनात का सबसे बड़ा इनाम है,
अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। आप इस गहराई में जाकर जुमले के सोचे कि एक शहंशाह अपनी लोंडी का जिक्र करे, एक बादशाह, एक जिसके पास अथॉरिटी है, वो एक आम मामूली शख्स का जिक्र कर रहा हो, तो हम तो वहीं पर मर मिट जाते हैं। और वो खालिक अपनी मखलूक का नाम ले रहा है। आप और मुझे इस चीज को बहुत ही बारीकी से सोचना है। कभी ऐसा हो कि रात के अंधेरे में मसल्ले के कोने पर बैठ के तन्हाई के बोझ से थक कर सिर्फ एक बार पुकारा हो, या अल्लाह। उसी लम्हे अर्शे इलाही पर हलचल मच जाती है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं उसे अपने जी में याद करता हूँ। यानी कायनात का वो रब जिसका जिक्र फरिश्ते तस्बीहां करते करते थकते नहीं है। वो रब जिसके एक इशारे पर कहकशाएं गर्दिश करती हैं। वो रब मुझे और आपको याद करता है जब मैं उसे याद करती हूँ। और जब मैं महफिल में याद करती हूँ, तो अल्लाह सुबहाना फरिश्तों की महफिल में आपका नाम लेकर कहता है कि देखो मेरी ये बंदी, जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जिसे दुनिया कोई वैल्यू नहीं करती, लेकिन मैं इसे याद कर रही हूँ क्योंकि ये मैं इसे याद कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे याद कर रही है। और इमेजिन करें कि जिसका तस्करा अर्शे इलाही पर शुरू हो जाए, उसे कोई जरूरत रहेगी इस दुनिया में मट्टी के पुतलों की याद की? उसे तवज्जो की भीख मांगने की जरूरत रह जाएगी? तो आज हमने इस एहसास को अपने अंदर उतारना है कि मैं तन्हा नहीं हूं, हम बहुत खास हैं। क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा वीवीवीआईपी आपका और मेरा नाम ले सकता है, अगर हमने इस वादे की हकीकत को समझ लिया। फस्कुरूनी, ये मेरा पहला स्टेप है। अज़कुरकुम, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से इनाम है। आज हमने अपने इस भिखारीपन को दफन करना है, जो हर वक्त हमें रोना होता है। बच्चों को देख लें, बड़ों को देख लें, एक कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे याद नहीं करता। आज मुझे और आपको अपने आप को ये बार बार याद दिलाना है कि रब मुझे याद करता है, लेकिन पहला कदम मैंने उठाना है। हम जरा इसको देखें, फर्स्ट कुरूनी को अरेबिक उसको जरा उसका एनालिसिस करें, तो मतलब बनता है तुम मुझे याद करो। यहाँ पर कमांड है, हुक्म है। उस कुरु फेले अमर है, यानी अल्लाह हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला कोई मशवरा नहीं दे रहा। अल्लाह ताला कह रहा है अच्छा दिल चाहे कर लेना, ना दिल चाहे ना करना, ऐसा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स पास कर रहा है कि यही तुम्हारी निजात का रास्ता है, कि तुम मुझे याद करो। और जो लफ्ज के आखिर में नी है ना, नून और याय मद्दा, ये क्या है? अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना, उस्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया उस्कुरूनी, मुझे याद करो। ये ऐसे ही है ना, जैसे कोई आपका कोई प्यारा कोई अजीज आपको के बस मुझे याद रखना। अब ये एक रवैया वो के मुझे याद रखना के बजाय वो के आयशा को याद रखना। अब उसमें और इस मुझे याद रखने में अपनाइयत है, वही इस वादे की जान है। और फिर जवाब क्या है, रिजल्ट क्या है, इसको भी जरा ग्रामेटिकली देखें। तो यानी ये शर्त और जजा है, ये रिजल्ट मिलेगा। अज कुरकुम, तुम्हें ये मिलेगा। यहां तुमने जिक्र शुरू किया, वहां अल्लाह ताला का जिक्र वाजिब हो गया। ये कंटिन्यूस एक्शन है, फेल मजारे है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक बार के लिए नहीं होगा। जब जब जिस जिस लम्हे जिस जिस हाल में आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसी उसी लम्हे अल्लाह सुब्हानो ताला आपको याद करेगा। ये एक नेवर एंडिंग लूप है, यानी कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जब तक जिंदगी है ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ने इस आयत में तुम और मैं को एक ही सांस में जोड़ दिया है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, दरमियान में वाव नहीं रखा, कोई और बीच में लेटर नहीं रखा है। यहाँ मेरी और आपकी जुबान हिली, वहां अल्लाह सुब्हानो ताला का जवाब आना शुरू हो जाता है। और ये कायनात का सबसे तेज तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप देखें, हम कहते हैं मैंने मैसेज किया जवाब नहीं आया, हमने उस फलाने को पुकारा है उसने सुनाई ही नहीं दी। अल्लाह सुब्हानो ताला कहता है तुम्हारा जिक्र और मेरा जवाब एक ही सिक्के के दो रुख है। तुम मुझे याद करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें वो मकाम दूंगा कि तुम खुद दंग रह जाओगे। और अरबी में अगर देखा जाए ना, तो जिक्र के तीन मफहूम है। पहला क्या है?
ریمبرنس، یاد کرنا، یعنی اللہ کو دل اور زبان سے بھلانا نہیں، آپ کی زبان تسبیح آپ کی زبان سے جاری رہے، آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا رہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے مینشن کرنا، تذکرہ کرنا، یعنی کسی کا نام لینا، کسی کی بات کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا معنی ہوتا ہے آنر کرنا، بلندی، شرف۔ قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے اس میں آنر ہے، تمہارے لیے اس میں شرف ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے صرف یاد نہیں رکھتا، بلکہ یہ جو تیسرا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت بلند کر دیتا ہے، اسے سوسائٹی میں ایک عزت ملتی ہے، ایک آنر ملتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، اسی عزت کے لیے تو ہم بھوکے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نام عزت سے لیا جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اس سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ استوار کر لیں۔ کیونکہ انسان کے پاس نا دو ہی راستے ہیں، یا وہ ذکر کرے یا وہ فکر کرے۔ جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اس کے دماغ میں دنیا کی فکریں، پریشانیاں، انزائٹیز بھر جاتی ہیں، اور جو اللہ کا ذکر پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی تمام فکروں کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اب ذکر کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مقصد کیا ہے، کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان ہل رہی ہو۔ یاد رکھیے صرف بگننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا فَذْكُرُونِی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی پوری زندگی کو میری یاد کے رنگ میں رنگ دو۔ ذکر کو ہم تین لیئرز میں دیکھتے ہیں جو ایک عام انسان کو ولی اللہ کے درجے تک لے جاتی ہیں۔ پہلی ذکر کی کیا طریقہ ہے؟ لسانی ذکر، زبان کی طاقت، دا پاور آف ٹنگ، یہ پہلا درجہ ہے۔ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ اب صرف زبان ہلانے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کی زبان اللہ کا نام لیتی ہے تو آپ کے کان اسے سنتے ہیں، آپ کا دماغ اسے ریکارڈ کرتا ہے، اور آپ کے جسم کے سیلز میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ زبان کو ذکر سے تر رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بنجر زمین پر مسلسل آپ پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مٹی جو ہوتی ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس مٹی سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں محبت الہی کے پودے اگتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زبان ذکر سے خالی ہے تو الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، شکوے شکایات ہوں گے، لوگوں کی ایسی ایسی برائیاں کی جائیں گی کہ اپنا دل بھی خراب ہو اور دوسروں کے دل بھی چھلنی کیے جائیں۔ اب دوسری اس کی کیا ہوتی ہے قسم؟ قلبی ذکر، شعور کی بیداری کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ۔ یہ سب زبان کا گہرا درجہ ہے۔ دل کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ایک پہلا، اب یہ دل کا ذکر کیا ہے؟ قلب کا ذکر۔ مثلا آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کچن میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے شعور میں کسی کونے میں یہ احساس موجود ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا پروردگار، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، کام کرتے ہوئے بھی اپنے سوتے ہوئے بچے کے خیال سے غافل نہیں ہوتی، ویسے ہی مومن دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کے خیال سے نہیں کٹتا۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب دل ذکر کرنا شروع کرتا ہے نا، تو انزائٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل اس چیز کو بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اور آپ کے جو جتنے بھی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، جتنا بھی ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری قسم عملی ذکر، یہ ہوتا ہے الٹیمیٹ ٹیسٹ، کیونکہ ذکر کا یہ بلند ترین درجہ ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب یہ عملی ذکر کیا ہے؟ آپ اکیلے ہیں، گناہ کا موقع سامنے ہے، موبائل پر وہ چیزیں آ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے دل مچل رہا ہے، این اسی وقت آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، نہیں، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں اس کو بھولوں گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی بھول جائے گا، اور جب وہ بھولتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر کبھی غصہ آتا ہے،
اور آپ بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ مچل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر اپنے لہجے کو نرم کرنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ کیونکہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بازار میں، غصے میں، تنہائی کے وقت، گناہ کے وقت اللہ اللہ کا ذکر کرنا وہ ذکر ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فخر کرتا ہے۔ اور جب آپ ان تینوں ذکروں کو ملا لیتے ہیں نا، تو آپ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے، سورۃ الاحزاب میں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نتیجہ دے رہے ہیں کہ جو بہت ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کائنات کا رب، وہ بادشاہ جو خود العظیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجر عظیم ہے، تو پھر اس کی وسعت کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا اجر عظیم ہوگا۔ یہ اجر دنیا کا سکون بھی ہے، یہ مرتے وقت ایمان بھی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کا وہ دیدار بھی ہے جس کے بعد کوئی تمنا باقی نہ رہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگیوں کو ذکر کا اشتہار بنانا ہے۔ ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارا لین دین، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی یاد چھلکنی چاہیے۔ لوگوں کو ہم سے صرف تسبیحاں نہیں دکھانی، لوگوں کو وہ اپنا کریکٹر دکھائیں، وہ کردار دکھائیں جو اللہ کو یاد رکھنے سے بنتا ہے، جو بلڈ کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اس کا عملی نمونہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف تسبیحاں نہیں پھیری کہ کاؤنٹر پہ کاؤنٹر چلا رہے ہیں، بلکہ ہر مشکل میں اللہ کے اس وعدے کو کیش کروایا۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ اسے کیسے یاد کرتا ہے۔ اب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور خوبصورت مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سہارے کے بدلے ذکر کا تحفہ دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، وہ اپنی تکلیف بتانے اور خادم مانگنے گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کا تحفہ دیا، وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کہا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کون تھی؟ ان کی لخت جگر تھیں، ان کو ان کی تکلیف کا کتنا احساس ہوگا۔ وہ کام کی تھکن اور جسمانی مشقت کے بوجھ سے آپ کے پاس آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علاج کیا دے رہے ہیں؟ ذکر کرو۔ اب یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان ان کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی اندرونی طاقت اور سکون دیتا ہے جو کسی دنیاوی سہارے سے نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں وہ انسان زندہ ہے جس کی زبان اور دل اس کی یاد سے آباد ہے، اور جو وہ مردہ ہے جو اللہ کو بھول گیا۔ جب میں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اللہ ہمارے وجود میں روحانی زندگی بھر دیتا ہے، پھر انسان زندہ محسوس کرتا ہے، روحانی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اور جب انسان دنیا کے ہر سہارے سے کٹتا ہے نا، تب صرف اللہ کا ذکر ہی تو اسے بچاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، رات کی تاریکی میں ہے، وہاں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کیا؟ اذکرکم۔ قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔
اب یہ چیز کیا ہمیں ثابت کرتی ہے؟ کہ انسان ناممکن حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے یاد کرتا ہے جیسے، آپ دیکھیں ناممکن لگ رہا ہے نا، کہاں ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندروں میں اندھیرے پہ اندھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مچھلی کو ساحل پر ان کو اگل دینے کا حکم دے دیا۔ یہ ناممکن بات تھی، لیکن وہ ممکن کیسے ہوئی؟ اللہ کے ذکر سے ممکن ہوئی۔ پھر دیکھیں ذکر کرنے والوں کی ویلیو اللہ کی نظر میں کیسی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت خولا، انہوں نے ان کو روک لیا، کافی دیر تک بات چیت کرتی رہی، امیر المومنین خاموشی سے سر جھکا کے سن رہے ہیں۔ اور وہ جب وہاں سے نکلے تو کسی نے پوچھا ہے امیر المومنین آپ اتنے اتنے بڑے صحابہ کو چھوڑ کے اس بڑھیا کو اتنا وقت کیوں دے دیا آپ نے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی فریاد اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی تھی۔ جب میرا رب اس کی بات کو یاد کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو عمر کی کیا مجال کہ اسے نہ سنے؟ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو ایک معمولی سی عورت ہوں، مسلح پر بیٹھ کے میری پکار کو کون سن رہا ہے۔ جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں آپ کی آواز عرش کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ آپ کے ذکر کو محفوظ کر لیتا ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک کے بارے میں سوچیں، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ پیچھے رہ جانے والے جب 3 صحابہ تھے، ان کا بائیکاٹ ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور میری جان مجھ پر خود بوجھ بن گئی۔ 50 دن تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے کیونکہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لمحہ ان کے لیے بھیجا کہ 7 آسمانوں کے اوپر ان کی توبہ قبول کی گئی اور پھر قرآن کی آیات نازل کر دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ لوگ دوڑ دوڑ کے مجھے خوشخبری دینے آئے، لیکن میرے لیے سب سے بڑی خوشی کیا تھی کہ اللہ نے میرا ذکر کیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب سب رستے بند ہو جاتے ہیں نا، جب کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرتا، تب بھی اگر اللہ کا ذکر کرتے رہے نا تو اللہ آپ کا ذکر زمین کے لوگوں میں نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں میں شامل کر دے گا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک ان کا گھوڑا بتکنے لگا۔ انہوں نے دیکھا آسمان سے ایک بادل کے سائے کی طرح کوئی چیز نیچے آ رہی ہے جس میں چراغوں جیسی روشنی ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کر یہ رودات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے جو تمہارا اس کلام کو، تمہارے ذکر کو سننے کے لیے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم یہ پڑھتے رہتے، یعنی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت بجماعت اترتی ہے، ہمارے ارد گرد پہرے لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں ذکر کرتے ہیں، تنہائی میں، اگر محفل میں تو محفل میں، اور یقین رکھیں جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ نورانی مخلوق کو بھیج دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اس جماعت میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اذکرکم کی عملی تفسیر موجود ہے۔ جیسے ہی ذکر کرنا شروع کیا، 4 بڑے بڑے انعامات شروع ہو گئے: فرشتوں کا پہرا، رحمت کا سایہ، دل کا سکون، اور عرش الہی پر آپ کا تذکرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ہم دراصل اپنے جسم کے سسٹم کو اس کی اصل فیکٹری سیٹنگ پر واپس لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔
اسی لیے ہم دیکھیں تو جدید میڈیکل سائنس ان حقائق کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمیں صدیوں پہلے بتا دیے گئے تھے۔ جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے نا، تو وہ ہوا میں نہیں کھو جاتا، بلکہ آپ کے پورے وجود کو ٹرانسفارمیشن دیتا ہے۔ نیورو سائنس یعنی جدید ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے دوران دماغ کا وہ حصہ جو خوف اور تناؤ پیدا کرتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دماغ کا سامنے والا جو حصہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور فوکس اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی سائنسی حقیقت اگر دیکھیں، جسے قرآن نے کیا کہا ہے، تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کہا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سٹریس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جسم میں سٹریس پیدا کرنے والے ہارمون کورٹیسول کی سطح گر جاتی ہے۔ اور ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرسکون ذہن کے ساتھ کیا گیا ذکر جسم کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، جس سے ہمارے اندر کیا طاقت پیدا ہوتی ہے؟ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر ورڈ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک انرجی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا لفظ آپ کے حلق سے ادا ہوتا ہے، آپ بول کے دیکھیں اللہ، تو اس کا ایک مخصوص قسم کا وائبریشن ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے۔ اور جدید تحقیقات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ روحانی کلمات کا تکرار انسانی ڈی این اے کے اندر موجود تناؤ کو کم کرتا ہے اور ان کے سیلز کی ہیلنگ میں مدد دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آواز کی جو لہریں ہوتی ہیں، ساؤنڈز کی جو ویوز ہوتی ہیں، یہ بھی پانی کے مالیکیولز پر اثر ڈالتی ہیں۔ تحقیق اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نام کا پاکیزہ ارتعاش یعنی وائبریشن ہمارے اندرونی نظام میں ایک نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو سائیکولوجی کے مطابق انسان کی آدھی بیماریاں تنہائی کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہو نا، اذکرکم والا، کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے اور وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، تو لاشعوری طور پر اس کے اندر سینس آف سیکیورٹی آ جاتی ہے۔ وہ محفوظ، اپنے آپ کو تحفظ والا محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت آتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مسلسل ذکر کرنے سے انسان کی میں ٹوٹتی ہے، ایگو ٹوٹتی ہے، کیونکہ اسے بار بار اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ بار بار پکاریں، دل سے پکاریں سبحان اللہ الحمدللہ، تو آپ کے اندر جو انا ہے وہ مر جاتی ہے۔ جب میں ختم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر کا حسد، غصہ، بے چینی، کینہ، یہ تمام بیماریاں اور پھر بلڈ پریشر تک یہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر آپ کو آپ کی اصل ذات سے ملواتا ہے۔ یہ آپ کے اندر کے شور و غل کو ختم کر کے آپ کو ایک اطمینان والا انسان بناتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ذکر اور دعا کے بعد آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ آپ کا ہارمونل بیلنس ہوتا ہے، آپ ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ خوش محسوس کرتے ہیں۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ جسم میں خوشی کے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب دل ذکر سے مطمئن ہوتا ہے نا، تو وہ دماغ کو سکون کے سگنل بھیجتا ہے، جس سے پورا آپ کا باڈی جو ہے نا وہ ایک ہم آہنگی میں آ جاتا ہے اور پورا آپ مطمئن، آپ کی پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تو سائنسدان تو آج اپنی لیبارٹریز میں ان چیزوں کو ناپ رہے ہیں نا، لیکن ایمان جس کے اندر یہ شعوری ایمان تھا، وہ تو صدیوں سے جانتا ہے کہ جب تڑپ کر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو جسم کا ایک ایک ریشہ اس یاد کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔
देखा जाए तो अभी हमने देखा जिक्र के साइंसी और साइकोलॉजिकल जो इसके फवाइद हैं, लेकिन आयत के अगले हिस्से को जरा देखें। अल्लाह सुब्हान व तआला आगे फरमाते हैं, वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करना। अब ये यहाँ क्यों आया है? जब इंसान जिक्र के जरिए अल्लाह के करीब होता है, सुकून पाता है, तो उसका अगला कुदरती कदम क्या होना चाहिए? शुक्र। शुक्र दरअसल जिक्र का फल है। आप खुद अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करें, क्या हम सिर्फ मुश्किल में जिक्र करते हैं, या हम खुशी में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं, या जिस नेमत के छिन जाने पर भी हम शुक्र अदा कर रहे हैं? क्योंकि जिक्र जुबान से शुरू होता है, लेकिन शुक्र अमल से जाहिर होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, हम कल भी इस बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम। और फिर आखिर में क्या आया था? ला तकफुरून, तुम मेरी ना शुक्री ना करो। ना शुक्री क्या होती है? कुफराने नेमत। इन कुफराने नेमत क्या करता है? इंसान के अंदर से जिक्र का नूर छीन लेता है। जब हम अल्लाह की नेमतों को गिनने के बजाय महरूमियों का रोना रोते हैं ना, तो हमारा जिक्र सिर्फ जो लिप सर्विस बन के रह जाता है, उसमें तासीर खत्म हो जाती है। जिक्र हमें अल्लाह की याद दिलाता है, और शुक्र हमें अल्लाह की रजा में जीना सिखाता है। एक शुक्र गुजार इंसान कभी भी मुस्तकिल डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह ताला की नेमतें नजर आती है, तो वो अल्टीमेटली वो क्या करता है? शुक्र अदा करता है। और फिर वो शुक्र के लिए क्या करता है? बार बार जिक्र करता है। हमारा रवैया क्या होता है? हमने जिक्र को लिप सर्विस बना लिया हुआ है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो अक्सर मैं इस टॉपिक में कहती होती हूँ, कि इससे हम बड़ा इसको समझ सकते हैं कि जिक्र, हम जिक्र को क्या कहते हैं? हम जिक्र को लिप सर्विस कह रहे होते हैं, जबकि जिक्र जो होता है ना, आपके कल्ब से शुरू होता है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक खातून अपने बच्चे को याद करती है। अब वो बच्चा उसका कोई 22-24 साल का लड़का है, और वो बाहर किसी मुल्क में है या किसी आउट ऑफ स्टेशन है। वो किसी भी काम से, वो पढ़ाई के लिए गया हो सकता है, वो किसी जॉब के सिलसिले में गया हो सकता है। अब वो उसको याद आ रही है अपने बच्चे की। अब वो क्या करेगी? वो डायरेक्टली जिक्र शुरू करेगी। कैसे आई याद? याद तो दिल से शुरू हुई ना। दिल ने उस चीज को महसूस करना शुरू किया। अब वो दिल ने महसूस किया। अब वो दिल के बाद कहाँ तक पहुंची? आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते, आपकी आंखें छलकना शुरू हो गई, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपकी आंखों में आ गए। और फिर वो तीसरा उसका क्या रिएक्शन हुआ? कि वो जिक्र जुबान तक आ गया। अब वो जिक्र करने के लिए वो नहीं देखेगी कि मेरे साथ कौन पर्सन बैठा है। हो सकता है वो उसके घर के फर्द हो सकता है वो उसके नेबरहुड में कोई आया हो सकता है उसकी वो मासी हो जो अभी 4 दिन पहले उसने काम पे हायर की हो। वो उसके साथ जिक्र करना शुरू करती है। और वो जिक्र क्या करती है? मेरा बेटा, उसका बचपन, उसके खिलौने, उसकी यादें, उसकी अलमारी, उसके कपड़े। और वो 20-24 साल का बच्चा, वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो उसकी यादें कैसे ले रही है? उसकी लाडियां याद कर रही है, उसका बचपन याद कर रही है। अब वो जो पास बैठा शख्स है, अब एक तो ये सिनेरियो है कि वो भी जानता है उसको, अब वो भी उसके बचपन में खो गया है। उसके लिए भी एक वो तशबीह बन गई, एक अक्स क्रिएट हो गया है। अब वो उसको बड़ा एक महसूस कर रहा है, वो भी उस इमोशनली उसके साथ इंगेज हो गया है। और जो अगर कोई 4 दिन पहले ही उसने कोई मासी हायर की थी जो उसको जानती ही नहीं है, उसने भी एक इमेज क्रिएट कर ली है। उसको भी उनसे उनसियत हो गई है। वो भी उसका उसके जिक्र से मानूस हो रही है, और उससे वो भी लुत्फ अंदोज हो रही है। और उसके भी इमोशंस जो है जनरेट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? जिक्र शुरू हुआ दिल से, आंखों पे छलका, जुबान तक पहुंचा। और फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ? कि इर्द गिर्द तक जब बात पहुंची, तो यानी दुनिया वाले भी उससे मोहब्बत करने लगे, उनके लिए भी जो है सॉफ्ट इमोशंस रखने लगे। तो ये जिक्र अल्लाह को मतलूब है। सिर्फ लिप सर्विस नहीं, कि हम तस्बीह के दाने तो गिरा रहे हैं, लेकिन दिल कहीं और है। हम बातें कर रहे हैं, हम अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बातें करते करते तस्बीह गिर रही होती। आपके इमोशन साथ है ही नहीं, आपका दिल है ही नहीं, आपने महसूस किया ही नहीं।
الحمدللہ کس چیز پہ الحمدللہ؟ کل بھی ہم نے یہ پریکٹس کے لیے ہوم ورک دیا تھا کہ الحمدللہ شعوری کرنا ہے، ایک ایک نعمت پہ الحمدللہ. پھر سبحان اللہ کیا ہے، کیوں ہے اللہ پاک، محسوس کریں. اللہ اکبر ہے، اللہ کی ذات کو محسوس کرے وہ کتنا اکبر ہے. تو یہ شعوری ذکر، یہ انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے، یہ انسان کو جینا سکھاتا ہے. آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا نا کہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ہمیں سنبھال لے. اللہ کا ذکر وہ روحانی حصار ہے جو ہمارے گرد ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے، ایک ڈھال بن جاتا ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کے تمام فکریں بھول جاتا ہے، ویسے ہی جب میں اور آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور آج کل تو ویسے ہی رمضان میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی تراویوں میں آنکھوں سے جب آنسو آتے ہیں اور اس کے بعد آپ صرف ہاتھ اٹھا کے کچھ بھی نہیں کہتے، صرف اللہ کہتے، آپ کائنات کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ذکر آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو حالات سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے. آج چونکہ کلوزنگ ہے، ہم نے پورے سیشن میں اس جملے کی گہرائی کو سمجھا ہے. کیا ہے جملہ؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ سیرت میں تھکن کا علاج بھی ذکر ہے. سیدہ فاطمہ کی مثال سامنے، تنہائی کا ساتھی بھی ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بھی سامنے ہے. سائنس سے بھی ہم نے دیکھا کہ ذکر ہمارے دماغ کو ریوائر کرتا ہے اور ہمارے ڈی این اے تک کو پرسکون کرتا ہے. سائیکولوجی بھی اس کو دیکھا کہ اللہ کی یاد ہی وہ رستہ ہے جو ہمیں آج کے دور میں ڈپریشن اور انزائٹی سے نکال سکتا ہے. آج ہم اس سیشن کے آخر میں ایک یقین لے کر جائیں گے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. ہم یہاں سے کلوزنگ ہوگی، لیکن دنیا وہی ہوگی، مسائل وہی ہوں گے، لیکن میں اور آپ بدل چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ کوڈ ہے جس سے عرش کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ کوڈ کیا ہے؟ ذکر الہی. اب آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوم ورکس ہیں، کم از کم یہ 3 کام تو اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہیں. یعنی یہ ایکشن پوائنٹس آپ کی لائف سٹائل میں شامل ہونے چاہیے. تسبیحات فاطمہ، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بتائے. ہم چونکہ خواتین ہیں، جسمانی تھکن ہر وقت ہمارے ساتھ اکثر چلتی رہتی، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ جسمانی تھکن کا الہی علاج ہے. پھر ایک خاموش ذکر کی عادت، کچن میں ہے، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. کیونکہ جب زبان ہلتی ہے تو عرش پر آپ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ذکر دعا، اپنی ہر پریشانی کو ایک ذکر میں بدل دیں. کوئی فکر آئے، پریشان نہ ہو، کیا کہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کر کے پکاریں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیں. اور پھر مستقل مزاجی، کیونکہ یہ رکھنا ہے اپنے ساتھ، ذکر کو بوجھ نہیں بنانا، اسے اپنی زندگی کی سانس بنانا ہے، اپنی عادت بنانا ہے. اور عادت میں بھی کیسی عادت؟ شعوری عادت. جیسے ہم نے ابھی مثال دیکھی کہ ایسے نہیں کہ لپ سروس ہو رہی ہے، بلکہ شعوری طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. آخر میں ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم عاجز ہو کر دعا کرتے ہیں. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، جو تو نے ہمیں سنوا دیا، جو ہم نے تیری باتیں کر لی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کر لے، ہمیں اپنی یاد میں فنا ہونے والا بنا دے. اے رب العالمین، ہمارے دلوں سے دنیا کا خوف نکال دے اور اپنی یاد کی مٹھاس اس میں بھر دے. اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو یاد رکھا، ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندھیروں میں یاد رکھنا. ہمیں بھی وہ ایمان نصیب کرنا کہ ہم ہر لمحہ تجھے پکارنے والے ہوں. ہم دنیا کے در کھٹکھٹانا چھوڑ دیں. یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا ذکر تو فرشتوں کی محفل میں فخر سے کرتا ہے.
یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہماری تمام چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اس مہینے میں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا لیلۃ القدر۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب کرنا، ہمیں وہ رات بھی دینا اور اس رات کی مکمل عبادت بھی دینا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یا رب العالمین، قیامت تک کے لیے کوئی ایسا ہم سے کام لے لے جو ہماری قبروں میں روشنی کا باعث ہو۔ کوئی ایسا عمل قبول کر لے کہ ہم قبروں میں ہوں اور ہمارے نیکیوں کا ٹرانسفر ہوتی رہے۔ یا رب العالمین، تو ہم سے اپنی رضا والے کام کروا لے اور ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔